نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے جس نے انسان کو تخلیق کیا اور اتنا خوبصورتی کے ساتھ تخلیق کیا کہ اگر وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک دیکھیں تو سراپا خوبصورتی ہے کہ تمام چیزیں اس نے کتنی بہترین طریقے سے انسان کے وجود پہ ایڈجسٹ کیں، اور پھر اس کو کتنا متناسب بنایا، کتنے اس کے متناسب اعضاء بنائے، ہر چیز کو اس نے بیلنس رکھا۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کیسی خوبصورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، کیونکہ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ زبردست ہے۔ آج ہم دوستانہ ماحول میں گپ شپ کریں گے آپ کے ساتھ۔ آج کا جو فیور کے موضوع پہ آج ہم ویڈیو بنائیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں صابر ملتانی صاحب کی ایک بات کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوراک سے کردار سازی ہوتی ہے۔ یقین کریں میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ واقعہ ہی انسان کی خوراک انسان کی کردار سازی کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جو ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر انسان ساری عمر بھی سیکھتا رہے تو وہ بوڑھا ہو جائے گا، مر جائے گا، لیکن علم کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی کنارہ۔ آج کا موضوع ہمارا فیور پہ ہے۔ بخار کیوں ہوتا ہے ہمیں؟ بخار کی وجوہات کیا بن سکتی ہیں؟ بخار ایک وجہ سے نہیں ہوتا، یوں سمجھ لیں کہ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر انسان کے جسم میں رطوبات بڑھ جاتی ہیں تب بھی انسان کو بخار ہو سکتا ہے۔ انسان کی جسم کے اندر اگر تیزابیت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو تب بھی بخار ہوگا۔ انسان کے جسم میں حرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے تب بھی ٹمپریچر ہو سکتا ہے۔ اب ان میں فرق کیا ہوگا؟ ہم کیسے تمیز کریں گے کہ کون سا بخار کس وجہ سے ہوا؟ اگر رطوبات بڑھ جانے کی وجہ سے ٹمپریچر ہوتا ہے تو آپ ملیریا کی شکل لے لیں، جس میں منہ کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے اور بالکل زبان سفید ہو جاتی ہے اور سردی بے انتہا لگتی ہے اور یورین وائٹ کلر کا پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ آ جاتے ہیں جو تیزابیت سے ٹمپریچر یا بخار ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب ان وجوہات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو منہ کا کڑوا ہونا سب سے پہلے سامنے آتا ہے۔ یہ ایک وجہ، ایک علامت کے طور پہ سامنے آتا ہے، نہ کہ یہ بیماری کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ اگر ہمارے منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، ہمارے منہ کا ذائقہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے یا کھٹا رہنا شروع ہو جاتا ہے یا ہمیں تیزابیت محسوس ہوتی ہے، تو اب یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے انسان کا مسکولر سسٹم، انسان کا دل متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دباؤ حد سے زیادہ انکریز ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس نتیجے میں سوزش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہاں سے بخار جیسی علامت انسان کے سامنے آنا شروع ہوتی ہے۔ اب آپ بخار کو ختم کرنا چاہیں گے تو کبھی بھی آپ ختم کرنے کے لیے کوشش کر بھی لیں تو وقتی طور پہ شاید اس کو آپ دبا لیں، لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ آپ صرف بخار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بخار ہوا کیوں ہے۔ جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو یقین کریں آپ زندگی میں کبھی بھی بہت زیادہ بیمار نہیں رہیں گے، آپ ایک بہترین لائف گزارنے کے قابل ہوں گے۔ اس کی مثال آپ کو میں یوں دینا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید میرے پاس کوئی اسپیشل ایک نسخہ ہے کسی بھی چیز کے لیے، یا میں وہ استعمال کرتا ہوں تو وہ بندہ اگلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے انسان کی اپنی صحت کے ساتھ، کیونکہ ہمہ وقت انسان ایک ہی پوزیشن میں نہیں رہتا اور نہ ہی اس کے لیے ایک جیسی چیز ترتیب دی جا سکتی ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر جو بگاڑ زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے وہ ہماری خوراک کا ہے۔ ہم خوراک کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ تمام خوراک جس کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں ہے، ہمیں شعور بھی نہیں ہے، لیکن ہم پھر استعمال کرتے ہیں۔ اب جب ہماری خوراک ٹھیک نہیں رہے گی تو ہماری خوراک میں ایسی چیزیں شامل ہوں گی جو مسلسل ایک ہی آرگن پہ دباؤ بڑھاتی جائیں۔ میں بار بار ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تمام حضرات سے، تمام دوستوں سے، تمام بہن بھائیوں سے، خدا کے لیے آپ مجھے وہ مت سمجھیں کہ میں ایک عام مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ایک ٹوٹکے اور ٹونے والا ایک بندہ ہوں جو صرف ایک مخصوص چیزوں کے اوپر کام کرتا ہوں۔ میری زندگی کے انالیسز الحمدللہ بہت وسیع ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ
آج سے تقریباً 2 سال پہلے رمضان المبارک گزرا۔ رمضان المبارک کے لاسٹ ڈے کے اندر اتفاق ہوا کچھ دنوں کولڈ ڈرنک پینے کا۔ افطاری کے بعد کچھ دنوں کولڈ ڈرنک پی گئی، کچھ دن کولڈ ڈرنک پینے کے بعد رمضان المبارک گزرنے کے 2 دن کے بعد میرا دل کیا تربوز کھانے کے لیے، اور میں نے تربوز کھایا۔ تربوز کھانے اور یقین کیجئے گا کہ جس وقت میں تربوز خرید رہا تھا اس وقت مجھے انڈیکیٹر مل رہا تھا کہ آپ کو تربوز نہیں کھانا چاہیے، لیکن میں نے سوچا کہ مجھے بڑا عرصہ ہو گیا میں تربوز نہیں کھایا ہے اور میں نہیں کھاتا ہوں اس کو، کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ٹھنڈی چیز کبھی بھی آپ کے خون کو حرکت دینے کا سبب نہیں بن سکتی، وہ آپ کے خون کی سرکولیشن کو روک سکتی ہے۔ تو میں نے وہ تربوز کھایا۔ تربوز کھانے کے کچھ ٹائم کے بعد بے چینی شروع ہوئی۔ اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ہی مجھے بخار ہو گیا۔ آپ یقین کریں سردی کے ساتھ بخار ہوا، اور اتنا شدید بخار ہوا کہ میرے دانت بجنا شروع ہو گئے۔ اب یہاں سے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ یہاں سے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے یقیناً اثرات رکھتی ہیں۔ اب میں نے اس ٹمپریچر کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا، کیسے اس کو ٹھیک کیا، اب یہ جو بات ہے اس کو آپ سن لیں اور اس کو کوشش کریں کہ تمام دوستوں تک ہماری ویڈیوز کو پہنچائیں، تاکہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں، کیونکہ کبھی بھی کوئی ڈاکٹر یا حکیم آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ حقیقت میں آپ کو خود ہی اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، ساری چیزوں کو بیلنس کرنا ہوگا تاکہ آپ مسائل سے بچ سکیں۔ اب میں نے اپنے ٹمپریچر کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا، وہ جتنی سردی چڑھی وہ سارے معاملات ہوئے، اس کا ٹریٹمنٹ میں نے کیا کیا کہ میں نے اگلے 36 گھنٹے سے 48 گھنٹے کے لیے اپنی جسم کو خوراک بند کر دی، بالکل اپنی جسم کو خوراک بند کر دی، یہاں تک کہ میں نے کچھ استعمال نہیں کیا۔ آپ بلیو کریں کہ اس 48 گھنٹے 36 گھنٹے جو گزرے تھے اس کے بعد سے لے کے آج تک مجھے الحمدللہ کبھی ٹمپریچر نہیں ہوا، کیونکہ مجھے ٹمپریچر ہونے کی وجہ کا معلوم ہو گیا تھا کہ میرا اسٹمک اپسٹ ہوا ہے، کیونکہ ان دنوں میں کچھ ایسیڈیٹی میں محسوس کر رہا تھا، تیزابیت محسوس کر رہا تھا، لہٰذا میں نے ان چیزوں سے کنارہ کشی کچھ ٹائم کے لیے کی ہوئی ہے۔ بے شک کیونکہ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب ہم تیزابیت کا شکار ہوتے ہیں یا تو ہمیں پراپر ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، اگر ہم ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو کم از کم ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں جو ہمیں نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اس دن کے بعد سے لے کے آج تک دوبارہ بخار نہیں ہوا، الحمدللہ کہیں کوئی جسم میں درد نہیں ہوا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہاں پہ صرف دوائیاں کھانا مقصود ہوتا تو میں دوائیاں کھاتا، چاہے اپنی بنی ہوئی کھاتا، لیکن ایسی کنڈیشن تب پیدا ہوتی ہے جب ہمارے جسم کے اندر تیزابیت کی وجہ سے یہ انہضام ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہمارے مسکولر ٹیشوز میں سوزش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت میرے منہ کا ذائقہ بھی کڑوا ہوا تھا، کیونکہ ساری چیزیں انالیسس کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، نہ کہ صرف ایک کتاب کی رٹی رٹائی بات۔ میں صابر ملتانی صاحب رحمہ اللہ علیہ کو ہر جگہ یاد رکھتا ہوں اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں، کیونکہ وہ بڑی عظیم شخصیت ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو ان کے سچے پیروکار ہیں اور جو ان کو صحیح طرح جانتے ہیں اور ان کی اسٹڈی کی ہے، ان کے جو قواعد و ضوابط ہیں، علاج کے اصول ہیں، ان کو انہوں نے پرکھا ہو۔ خیر یہ تو ایک الگ بات ہے۔ اب میں بتانا چاہ رہا تیسرا بخار وہ ہے جو حرارت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جو سیکنڈ کنڈیشن بتائی، اگر اس میں کسی انسان کو ٹمپریچر ہوتا ہے، پیٹ میں گیس ہونے کی وجہ سے، درد ہونے کی وجہ سے، یا پخانہ آتے ہوئے پیٹ میں درد ہوتا ہے، یا وہاں میں شدید ترین غلاظت والی اسمیل موجود ہے، یا منہ کا ذائقہ ڈسٹرب رہتا ہے، یا اس طرح سمجھ لیں کہ زبان کی رنگت سفید ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، چاہے اس کے اندر موشن لگ رہے ہوں، چاہے اس کے اندر واش روم 2 سے 3 دفعہ ہوتا ہو، چاہے اس کے اندر 2 دن کے بعد پخانہ ہوتا ہو، یہ ساری کیفیات ایک ہی ہیں اور ایک ہی کنڈیشن ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان میں کچھ دن قبض رہتی ہے، کچھ دن موشن لگتے ہیں، کسی انسان میں مسلسل تھوڑا تھوڑا پخانہ آتا ہے، کسی انسان کا پہلے ہارڈ ہوتا ہے بعد میں سافٹ ہو جاتا ہے، کسی کا 48 گھنٹے کے بعد آتا ہے، کسی کا 36 گھنٹے کے بعد سٹول پاس ہوتا ہے۔ یہ سب لوگوں کی کیفیات بالکل الگ الگ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر لوگوں میں تیزابیت موجود ہے تو سب لوگوں کی کنڈیشن ایک جیسی ہوگی، یا سب لوگوں میں اگر حرارت موجود ہے کافی سارے لوگوں میں تو سب لوگوں کو سوزاک ہو جائے گا، یا سب لوگوں کو پیلا یرکان ہو جائے گا، یا سب لوگوں کے جسم کے اندر حرارت بڑھ جائے گی، سب لوگوں کی آنکھیں پیلی ہو جائیں گی، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ تمام لوگوں کی قوت مدافعت ایک جیسی نہیں، تمام لوگوں کا باڈی سٹرکچر ایک جیسا نہیں۔ تو اب تیسری کنڈیشن جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی حرارت کی،
کیونکہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس کو اگر ہم چاہیں تو یہ کوزے میں دریا بند کرنے والی بات ہے کہ کچھ ہی ٹائم کے اندر اس کو ہم کمپلیٹ کرنا چاہیں تو کمپلیٹ کرنے کا یہی ایک طریقہ میرے سامنے تھا کہ میں تینوں چیزوں کو سامنے رکھوں اور تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے آپ کو ڈسکس کروں۔ اب جو پہلی کنڈیشن ہے جیسے رطوبات بڑھ جاتی ہے، اس میں جو بخار ہوتا ہے، اس کے لیے انسان کے دل کو طاقت دینا مقصود ہوتا ہے، جیسے مچھلی، جیسے دار چینی، جیسے لونگ، جیسے پتی کا قہوہ، اور اس کے بعد پھر آپ آ جاتے ہیں جیسے لہسن ہو گیا، جیسے سرخ مرچ ہوگی، ہاف بوائل انڈا ہو گیا، یہ چیزیں کام کرتی ہیں۔ اب سیکنڈ کنڈیشن میں جہاں پہ خشکی اور تیزابیت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے وہاں پہ خوراک کو بند کرنا ضروری ہے، خوراک کو بہت کم کر دینا چاہیے۔ وہاں پہ ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے جیسے گرم پانی میں شہد لیا جائے، گرم پانی لیا جائے، کھجور لی جائے، جب بھوک لگے تھوڑی تھوڑی چیزوں کا استعمال کیا جائے، ہلکی پھلکی چیزوں کا استعمال کیا جائے کہ جو انسان کے نظام انہضام کے اوپر بوجھ بنانے کی صلاحیت نہ رکھیں۔ اسی طرح جو تھرڈ کنڈیشن ہے اس کے اندر جب حرارت بڑھ جاتی ہے تو حرارت بڑھ جانے کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ آپ کا پیشاب پیلا زرد ہے، جسم میں تپش زیادہ محسوس ہوتی ہے اور کانسٹیپیشن بھی نہیں ہے یا یلو کلر کے موشن آتے ہیں، تو پھر آپ جن چیزوں میں آپ تلاش کریں گے، فائدے تلاش کریں گے، وہ ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہوگا، یعنی جہاں پہ رطوبات یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جسم میں سے صرف حرارت کو خارج کر دیا جائے تو انسان کے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ ٹھنڈ کی پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی یا ٹھنڈک کو بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اتنا کام کر دیا جائے کہ حرارت کو خارج کر دیا جائے جو ایکسٹرا حرارت ڈسٹرب کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو بیک وقت اگر دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری علامات میں شامل ہیں۔ پرابلم تو وہی بنے گی اگر رطوبات بڑھ جاتی ہیں، انسان کے نروس سسٹم پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے تو خون دل کے پاس کم ہو جائے گا، ٹھنڈ بڑھ جائے گی باڈی کے اندر، حرارت کم ہو جائے گی تو پھر اس سے جسم کے اندر کانپنے کا عمل شروع ہوگا یا ٹھنڈک کا عمل شروع ہوگا یا یورین کے وائٹ آنے کا عمل شروع ہوگا یا شوگر یا سنگرہنی جیسی کیفیت پیدا ہوگی یا عورتوں میں جو وائٹ لیکوریا ہوتا ہے، سفید کلر کا پانی آتا ہے، اس جیسی کیفیت پیدا ہوگی۔ اب سیکنڈ ٹرم کے اندر آ جاتے ہیں کہ جیسے ہم لیتے ہیں تیزابیت کو، اس کے اندر عورتوں میں لیکوریا تو نہیں ہوتا ہے لیکن جو پس آتی ہے نا ریشہ، وہ آنا شروع ہو جاتا ہے سوزش کی وجہ سے، اور پھر کانسٹیپیشن جیسے مسائل، اردو سے سارے یہ چیزیں، بواسیر جیسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پہ نہیں ہیں، ہم اس کو ایک ہی طرح ہینڈل نہیں کر سکتے۔ جس انسان کی جو کنڈیشن ہوگی اس کے مطابق اس کا سلوشن نکالا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سے مشکل چیزوں کو حل کیا جا سکتا ہے، یہ ناممکنات میں سے نہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔